حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کتنی کثرت کے ساتھ حضور کی رات کی نماز کو نقل فرماتی ہیں۔ فرماتی ہیں حدیث کے اندر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، میرے پاس لحاف میں لیٹ گئے، بستر میں لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے کہ عائشہ چل تو لیٹ اور میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ تو کسی آدمی نے کسی نے پوچھا حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ حضور کی کوئی عجیب بات سنا دیں۔ انہوں نے کہا کوئی ہوگی کوئی؟ تو صحابہ کو شوق ہوتا تھا، آپ کی باتیں پوچھتے تھے، تو گھر والوں سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کوئی عجیب بات حضور کی ہے تو سنائیں۔ انہوں نے کہا حضور کی کون سی بات ہے جو عجیب نہیں تھی؟ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے ہمارے نبی محترم کی۔ فرمایا کہ ہر بات ہی ان کی تو عجیب تھی۔ اور پھر یہ قصہ اماں جان نے بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ پھر آ کے حضور گھر میں داخل ہوئے، آ کے بستر پہ لیٹ گئے، پھر فرمایا کہ عائشہ چل چھوڑ میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نیت باندھ لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے رونا شروع کیا، قرآن کی تلاوت شروع کی، آنسو بہنے لگے، روتے رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ نے رکوع کیا، لمبا قیام، پھر لمبا رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر جلسہ کیا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر روتے رہے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں گئے، طویل سجدہ کیا لمبا، اس میں بھی روتے رہے۔ پھر اٹھ کے بیٹھے، وہاں بھی روتے رہے۔ پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر اسی طرح ساری نماز مکمل کی۔ اور اتنی لمبی نماز تھی کہ ادھر نماز مکمل ہوئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کے اطلاع دی کہ فجر کی اذان کا وقت ہو گیا، فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ کو کیا پریشانی؟ آپ تو بخشے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں، آپ پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے اللہ کی طرف سے بوجھ نہیں ہے، تو آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کے سجدے، آج دیکھو ہم کتنا شکر کرتے ہیں اللہ کا، ہم دیکھیں تو گھروں میں عورتیں کتنا شکر کرتی ہیں، اور حضور بخشے بخشائے ہو کر دونوں جہانوں کے تاجدار بن کر کتنا روئے اور کتنے شکر کے سجدے کیے۔ فرمایا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور پھر فرمایا کہ کیا میں کیوں نہ اللہ کا شکر ادا کرتا، کیوں نہ اللہ کو اتنا سجدہ کرتا، کیوں نہ اتنے آنسو بہاتا کہ آج مجھ پہ یہ آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کے سنایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ پھر آیات تلاوت کی، اور حضور نے فرمایا کہ کیوں نہ میں اتنا اللہ کا شکر ادا، یہ آیات آج اتری ہیں مجھ پہ۔ بڑی فضیلت ہے ان کی۔ تو اس لیے محترم عزیزو، اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا سیکھیں۔ نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے، حمد اور تعریف کے کلمات کے ذریعے، پھر دیکھیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آج جو سارا ملک پریشان ہے، عوام چیخ رہی ہے، لوگوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، ہم بھی اسی معاشرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، ناشکری بہت زیادہ ہے، ناشکری بہت زیادہ ہے، اور ناشکری کو اللہ نے کفر سے تعبیر کر دیا، اتنا سخت اس پہ عذاب کا وعدہ کر لیا کہ شکر ادا کریں، شکر کے مواقع کو تلاش کریں، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر ادا کریں۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہماری طبیعت میں، فطرت میں شامل ہو جائے گا، نعمتوں کی برسات میں اضافہ ہو جائے گا، سکون، عزت، راحت، برکت، خیر، رشد، ہدایت، کتنی نعمتیں ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔